بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہو تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی کا پی لو، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ سیب کے پتے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر آ جائے گا۔ حیض کے دوران باقاعدگی کا استعمال کم ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھایا کریں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہینے میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا لے لیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو، ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تیز مرچ والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی گھٹنے کے درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ دن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پورے 100 کی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آئیں گی۔ نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلووں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور آپ لا علاج بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کرے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ جس نے روزانہ 6 عجوہ کھجوریں کھا لی اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی جادو۔ حاملہ عورت 9ویں مہینے میں سورہ مریم خالص دودھ پر 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پیا کریں، انشاءاللہ وقت پیدائش سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی اور بچہ بڑی آسانی سے دنیا میں آئے گا۔ حاملہ اپنے ہاتھوں سے صبح و شام چڑیوں کا دانہ پانی ڈالے۔ جو بچہ زیادہ دودھ پیتا ہے بڑا ہو کر خوش خوراک اور کھانے پینے کا شوقین ہوگا۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوسے تو سمجھ جاؤ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر خواب میں بادل اڑتے دیکھے تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے
بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ جو بچے پیدا ہوتے ہی دیر سے آنکھ کھولتے ہیں وہ بڑے وفادار اور پرخلوص ہوتے ہیں۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی سر پر گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کیلا کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ پانی میں ایک چٹکی مصری ملا کر پی جائیں۔ مصری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو وہ مصری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جسم میں خون کی گردش کو بہتر کرتی ہے۔ مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ جہاں آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جو دل والے ہوتے ہیں نا، دماغ والے جم کر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان نہ کرو، اللہ سے اپنی باتیں کہو، وہ تمہیں سمجھتا ہے اور تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ روزانہ ایک تل والے لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنا ہے تو چند منٹ اس پر ٹماٹر رگڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ اگر مچھر نے کاٹا ہو اور خارش والا دانہ بن گیا ہے تو چمچ لے کر اسے تھوڑا سا گرم کر کے دانے کے اوپر رکھ دیں۔ چمچ کی گرمائش سے اس کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے لیموں اور کریلے کے رس ملا کر دھوپ میں سکھا کر 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ شلجم کی سبزی کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرے کھایا کریں۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ سہانجنے کی گوند، کیکر کی گوند اور دیسی اجوائن ہم وزن لے لیجئے 50-50 گرام اور باریک پیس کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ پرانی سے پرانی درد بھی رفع ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل لے کر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی خوب مالش کیجئے۔ اتنا مالش کریں کہ یہ بالکل گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈ نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہیں کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول،
میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ اور یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔